دہلی کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک کے لشکر نے کول، جو آج کل علی گڑھ ہے، کا رخ کیا۔ کول میں کفار کا بہت بڑا لشکر موجود تھا اور اس کے مقابلے میں قطب الدین ایبک کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، کیونکہ اس نے اپنے بعض سرداروں کو کچھ فوج کے ساتھ دہلی کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کچھ فوج میرٹھ کی حفاظت کے لیے مامور کی گئی تھی۔ ان اقدامات سے اس کی فوج میں کمی واقع ہو گئی تھی اور سپاہ کی اس کمی نے قطب الدین ایبک کے ساتھیوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ایبک نے حالات کا پورا اندازہ کر کے اپنے آدمیوں کے روبرو ایک ایسی تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ تاثیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بہادرو، جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور گوشت پوست کا انسان ہے، وہ خواہ کچھ بھی کرے موت کے چنگل سے نہیں بچ سکتا۔ اسے ایک نہ ایک روز ضرور موت کا تر لقمہ بننا پڑے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عزت کی موت بہتر ہے یا ذلت کی زندگی؟ ظاہر ہے ہر انسان اس سوال کے جواب میں یہی کہے گا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں تو شہید بنیں گے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ اگر ہم فتح حاصل کر لیں تو غازی کہلائیں گے اور دین کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھی ہماری ہوگی۔ آؤ بہادروں، ہم سب یک دل اور یک زبان ہو کر حلف اٹھائیں کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عزت کی موت حاصل کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ قطب الدین ایبک کی یہ تقریر سنتے ہی سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو قطب الدین ایبک نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ لشکر کفار پر جو قلعہ کول سے باہر لڑ رہا تھا، مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعے میں لوٹ گیا اور محصور ہو گیا۔ چند روز جنگ جاری رہی تو محصورین اپنی کامیابی سے مایوس ہو گئے۔ محصورین کو ایک تو کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی اور دوسرے چونکہ انہوں نے شہر اور آس پاس کے علاقوں میں آباد اکا دکا مسلمان گھرانوں کے افراد اور علاقے میں آنے والے مسلمان سوداگروں کو گرفتار کر کے ان پر بہت مظالم کیے تھے، اس لیے اپنے گناہ کی یاد نے ان پر کپ کپی طاری کر رکھی تھی۔ جب محصورین کی تکلیفیں حد سے زیادہ گزر گئیں تو وہ قلعہ و شہر حوالے کر دینے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کار فریقین میں یہ طے پایا کہ سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ ادا کرنے کے بعد شہر سے زندہ و سلامت نکل جائیں۔ جو لوگ شہر میں سکونت رکھنے کے خواہش مند ہوں ان سے ہرگز کوئی ناروا سلوک نہ کیا جائے گا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ملک قطب الدین ایبک کے اصولوں کے تحت ساری مخالفت اور دشمنی جنگ تک تھی۔ جنگ ختم ہو گئی تو مخالفت اور دشمنی بھی ختم ہو گئی اور سب کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے فدیے کی رقم ادا کر دی وہ شہر سے نکل کر چلے گئے۔ جو لوگ باقی رہ گئے ان میں سے کثیر تعداد کو ایبک نے معافی دے دی۔ جو ہندو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے یا اسیر ہو گئے تھے ان کی بیویاں اور بیٹیاں شہر میں آ گئی تھیں، وہ قطب الدین ایبک کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایبک نے ان سب کے فدیے بھی معاف کر دیے اور یہ حکم بھی جاری کیا کہ ان خواتین کے عزیزوں میں سے جتنے قیدی ہوں ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں جہاں جہاں گئیں ایبک کی فیاضی کے قصے بیان کرتی رہیں۔ قطب الدین ایبک جب بھی کسی شہر پر قبضہ کرتا تھا تو اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتا کہ خدا کی سب سے بڑی صفت عدل ہے اور رحم عدل کا تاج ہے۔ اس زمانے میں ظلم و جور عام تھا، مفتوحوں پر ہمہ اقسام سختیاں روا رکھی جاتی تھی، لیکن قطب الدین ایبک مفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے نرمی، رحم اور شفقت کا ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ کول یعنی علی گڑھ کے لوگوں سے بھی اس نے بہت عمدہ سلوک کیا۔ قطب الدین ایبک نے کول کی فتح کے بعد اس حصہ ملک کا انتظام اس خوبی سے کیا کہ رعایا اس کے گیت گانے لگی۔ اس نے عام محکمے ہندوؤں کے ہی ہاتھ میں رکھے، البتہ نگرانی کے لیے جا بجا مسلمان افسر مقرر کر دیے۔ غریب کسانوں کی حالت خراب تھی، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ ایبک نے ایسے سارے قاعدے قانون منسوخ کر دیے جو مختلف طبقوں میں امتیاز پیدا کرتے تھے اور ظالموں کے ہاتھ دراز کرتے تھے۔ اس سے عام رعایا بہت خوش ہوئی۔ 1192 عیسوی کا واقعہ ہے۔ جے چند والی قنوج کی فوج اٹاوا کے موضع چندوار کے نواح میں مورچے بنائے بیٹھی تھی۔ جے چند پرتھوی راج چوہان کا بھائی تھا، راجپوت تھا، ہندو اور ہندوستانی تھا، اس لیے پرتھوی راج چوہان کی شکست اور موت سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی غزنی روانگی کے بعد جب قطب الدین ایبک نے قلعوں پر قلعے فتح کرنے شروع کر دیے تو جے چند نے بھی مسلمانوں سے شدید خطرہ محسوس کیا، اس لیے اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے پرتھوی راج کے بیٹے کو سرکشی کی ترغیب دی تھی اور میرٹھ کے راجا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پھر میرٹھ کے راجا کی شکست اور دہلی کے سرنگوں ہونے سے
جے چند اور بپھر گیا اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ اس وقت جے چند کے خیمہ زن لشکر میں میرٹھ اور دہلی کی فوج کے شکست خوردہ مفرور لشکری بھی موجود تھے، اور چند روز قبل کی جنگ کول یعنی علی گڑھ کے مفرور ہندو فوجی سپاہی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جے چند والی قنوج یہ جنگ تنہا نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اسے گوالیار، بدایوں، اودھ اور بہار تک کے راجاؤں کی عسکری امداد ملی تھی۔ اسے ایک ذی حشم راجہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ 300 سے زائد ہاتھیوں کا مالک بھی تھا۔ اس میدان جنگ میں اس کے باجگزار اور حلیف راجے بھی اپنی فوجوں کے ہمراہ اس کے ساتھ تھے۔ جے چند کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل چکا تھا کہ ملک قطب الدین ایبک کے قاصد نے غزنی پہنچ کر سلطان محمد غوری کو ہندوستان کے حالات سے مطلع کیا ہے اور قنوج کے بارے میں خاص طور پر بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کا مرکز بنا ہوا ہے، اور والی قنوج جے چند نے میرٹھ، دہلی اور کول کے راجاؤں کو سرکشی کی ترغیب دی تھی۔ قطب الدین ایبک کا قاصد والی قنوج کے خلاف سلطان محمد غوری کے کان بھر چکا ہے، اور اب سلطان محمد غوری اپنے لشکر جرار کے ساتھ غزنی سے کوچ کر چکا ہے اور بڑی برق رفتاری سے ہندوستان آ رہا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد وہ دہلی سے ہوتے ہوئے قنوج کی جانب پیش قدمی کرے گا۔ اپنے جاسوسوں کی ان خبروں کے بعد جے چند اپنی اور دوسرے راجاؤں کی فوجوں کے ساتھ چندوار کے نواح میں سلطان محمد غوری کا انتظار کر رہا ہے۔ لشکر کفار کے سپاہی اور افسر اپنی اپنی فروگاہ میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف ہیں کہ اس وقت چند سوار بڑے گھبرائے ہوئے اور مضطرب لشکر میں ہر جگہ چکر لگاتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور ہر شخص سخت متعجب ہو کر ان کی طرف دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ ان سواروں نے متعدد بار لشکر میں اس طرف سے اس طرف تک، یعنی شمال سے جنوب، جنوب سے مشرق اور مشرق سے مغرب کی سمت تک دیکھتے ہوئے چکر لگائے، اور کہیں کہیں ٹھہر کر لوگوں سے کچھ پوچھا اور بات چیت بھی کی، مگر آخر کار وہ مایوس اور ناکام ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں ہر چند رائے سابق والی میرٹھ کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ خیمے کے قریب پہنچ کر ایک سوار جو یقیناً افسر تھا گھوڑے سے اتر کر خاموش سر جھکائے خیمے میں داخل ہوا۔ ہر چند رائے جو پہلے سے غمگین اور افسردہ بیٹھا تھا، فکر مند بھی تھا، اس کی غمناک اور اداس صورت دیکھ کر مزید بے چین ہو گیا اور بے قرار ہو کر بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ کیا راجکماری رتن بائی کا کوئی سراغ ملا؟ اداس افسر نے جواب دیا، مہاراج، سارے لشکر میں کھوج لگا لیا گیا ہے، سینکڑوں سپاہیوں اور افسروں سے دریافت کیا گیا ہے، لیکن ہر چند رائے نے بےتاب ہو کر کہا، آخر ان سواروں میں سے کوئی تو لشکر میں ہوگا جو راجکماری کے ساتھ میرٹھ سے فرار ہوئے تھے، یہی تو ہمارے لیے تشویش اور فکر مندی کی بات ہے۔ افسر نے کہا کہ میرٹھ کی فوج کا کوئی سوار یہ تسلیم نہیں کرتا کہ شکست کے بعد وہ راجکماری کے ساتھ قلعے سے فرار ہوا تھا۔ ہماری بدنصیبی، ہر چند رائے نے کہا، اپنے سواروں کو ایک بار پھر میرٹھ، دہلی اور کول کی طرف دوڑاؤ، شاید کوئی نشان مل جائے یا کوئی ایسا آدمی ہی مل جائے جو راجکماری کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکے۔ مہاراج، میں آج صبح اپنے سواروں کو دوسری بار میرٹھ، علی گڑھ اور دہلی بھیج چکا ہوں، افسر نے کہا، اور امید رکھتا ہوں کہ اس بار راجکماری صاحبہ بخیریت و عافیت انہیں مل جائیں گی اور وہ راجکماری کو اپنے ہمراہ لے کر لوٹیں گے۔ ہائے، اب میری بیٹی کا ملنا آسان کام نہیں ہے، ہر چند رائے نے کہا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس ضعیفی کے عالم میں اپنی ناز پروردہ بیٹی کی گمشدگی نے اسے حزن و ملال کی زندہ تصویر بنا کر رکھ دیا تھا، اور اس سوچ میں محو تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کی گمشدگی کا باعث بنا ہے۔ نہ وہ جے چند والی قنوج کی ترغیب سے سرکشی اختیار کرتا اور نہ مسلمان اس پر حملہ کرتے۔ اس صورت میں اس کی بیٹی کو شکست کے بعد بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اور وہ کبھی گم نہ ہوتی۔ خود کردہ لا علاج نیت کے مصداق میں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا ہوں۔ میں جو اپنی بیٹی کی چند روزہ مفارقت گوارا نہ کرتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے اس کی جدائی کا غم سینے سے لگائے رہوں گا۔ میرا تو خیال تھا مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی عزت اور آبرو میں اضافہ کروں گا، اور میرے اہل وطن میرے اس کارنامے کے سبب میری عزت اور احترام کریں گے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری بدنصیبی میرے شریک حال ہے، اس لیے میری ننگو ناموس پر حرف گیری ہوگی اور مجھے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ میری بیٹی کی جدائی ہی کیا میرے لیے کم مصیبت تھی کہ ننگو آر کی پامالی نے میرے دل کو چھلنی کر ڈالا ہے۔ افسوس کہ لوگ میرے منہ پر میری دلجوئی کریں گے، مجھے تسلی اور تشفی دیں گے کہ جلد تمہاری بیٹی دستیاب ہو جائے گی، لیکن یہی لوگ اپنے دلوں میں اور میری پیٹھ پیچھے یہ کہیں گے کہ اس شخص کو دیکھو، اس نے کس جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے کیسی بزدلی اور کم عقلی سے اپنی چہیتی بیٹی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے۔
اور اس طرح اپنی اور اپنے ملک کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ کسی کو منہ دکھاؤں۔ ہرچند رائے ابھی اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اس کا پرانا رفیق اور فوج کا تجربہ کار افسر مکند لال خیمے میں داخل ہوا اور بڑی عزت و احترام سے نمستے کہہ کر ہرچند رائے کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا اور پھر تسلی آمیز انداز سے بولا، مہاراج آپ کو اس قدر پریشان نہ ہونا چاہیے، بلکہ اب تو ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو راجکماری صاحبہ کی تلاش میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ میرا دل تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہماری راجکماری صاحبہ زندہ و سلامت ہیں، اور پرماتما کی کرپا سے وہ دن قریب ہے جب ہم ان کی خیر و عافیت کی خبر سنیں گے اور مہاراج کو ان کی دید سے خوشی ہوگی۔ مکند لال، میں حیران ہوں، ہرچند رائے نے کہا، کہ تم جو ایک جہاں دیدہ دانا انسان ہو ایسی بے سر و پا بات کہہ رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ راجکماری راہ بھول کر بھٹکتی پھرتی ہے کہ تم اسے تلاش کر کے لے آؤ گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئی ہے کہ تم اسے ڈھونڈ کر منا لاؤ گے؟ افسوس، میری رائے تمہارے خیال کے برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میری بیٹی زندہ و سلامت بھی ہے تو پھر تو بھی کسی ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہے جس سے اب وہ شاید رہائی نہ پا سکے۔ غالباً مہاراج کا یہ خیال ہے، مکند لال نے کہا، کہ راجکماری صاحبہ کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے، مگر مہاراج میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ خیر چلیے، اگر آپ کے اس خیال کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی میں نہایت ادب سے یہی عرض کروں گا کہ میں راجکماری صاحبہ کی باعزت واپسی سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ راجکماری صاحبہ کہاں ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ میں راجکماری صاحبہ کی دستیابی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ فرض کرو اگر یہ پتہ بھی چل جائے، ہرچند رائے نے کہا، کہ راجکماری مسلمانوں کی قید میں ہے، تو بھی میں اسے زندہ درگور قرار دینے پر مجبور ہوں گا، اور تم جانتے ہی ہو کہ کسی زندہ انسان کو گور میں دفن کیا جائے تو اس کی زندگی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ مسلمان راجکماری کو اپنی قید سے رہا کر دیں۔ میری رائے میں ہم مسلمانوں سے اس کی رہائی کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے جنگ و جدل سے راجکماری کو مسلمانوں کی قید سے رہا کرانے کی کوشش کی تو نتیجے میں راجکماری کی مصیبتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری کوشش اس کے قتل کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ان دنوں مسلمان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں میں اپنی بیٹی کا خود کو قاتل سمجھوں گا اور زندگی بھر اس پر متاسف رہوں گا۔ مہاراج، میں خود اس بات کا مخالف ہوں، مکند لال نے کہا، کہ راجکماری کو مسلمانوں کی قید سے رہا کرانے کے لیے قتل و غارت گری سے کام لیا جائے۔ میں تو ایسے موقع پر نہایت نرمی اور امن و امان سے کام لینے کے حق میں ہوں۔ کاش ہمیں راجکماری کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ کیا تم مسلمانوں سے یہ امید رکھتے ہو؟ ہرچند رائے نے کہا، کہ اگر راجکماری ان کی اسیری میں دن بسر کر رہی ہے تو وہ نرمی سے اسے ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اگر گزشتہ واقعات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ہماری حالیہ بغاوتوں کے پیش نظر کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ایسی مہربانی کا سلوک کریں گے؟ بلا شک و شبہ مجھے یقین ہے، مکند لال نے کہا، کہ اگر راجکماری کو مسلمانوں نے قید کر رکھا ہے تو ہم عاجزی سے درخواست کریں تو وہ ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخش کر راجکماری کو ضرور رہا کر دیں۔ مسلمانوں کے سابقہ طرز عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہماری درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہرچند رائے نے کہا، کہ وہ لوگ جو ان دنوں ہمارے بدترین دشمن ہیں اور جن کو ہماری سازشوں اور بغاوتوں سے شدید تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں کر مہر و محبت کا سلوک کریں گے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو میری رائے میں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا جسے ہماری قوم اور وطن کے لوگ کبھی درست نہیں سمجھیں گے۔ نہیں، یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہوگا، مکند لال نے کہا۔ مسلمان بارہا اپنی انسان دوستی اور بردباری کے ثبوت فراہم کر چکے ہیں۔ تقریباً 200 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آنند پال والی پنجاب نے اپنے باپ جے پال کی شکست اور چتا میں جل مرنے کے بعد پنجاب کا تخت و تاج سنبھالا تھا۔ آنند پال سلطان محمود غزنوی کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے بزرگوں نے بارہا سلطان محمود غزنوی سے جنگ کر کے شکست کھائی تھی اور بار بار عہد و پیمان کر کے اپنی جانیں بھی بچائی تھی، اور پھر ہمیشہ عہد شکنی کر کے نئی جنگ کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک جنگ میں سلطان غازی محمود غزنوی نے جن ہزاروں ہندوؤں کو گرفتار کر کے قید کر لیا تھا، ان میں ان گنت معزز خاندانوں کے افراد بھی شامل تھے۔ قیدیوں میں آنند پال کی ایک بہن بھی تھی جو ابھی کماری تھی۔ آنند پال کو جب اپنی بہن کی اسیری کا پتہ چلا تو اسے شدید رنج ہوا، اور اسے اپنی بہن کو رہا کرانے کی صرف یہی ایک تدبیر سوجھی کہ سلطان غازی محمود غزنوی کو اس لڑکی کی رہائی کے لیے خط لکھے۔ آنند پال نے سلطان غازی محمود غزنوی کو جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا
کہ اے قابل احترام مقتدر بادشاہ، میں آپ کی خدمت گرامی میں اپنی ایک حاجت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری یہ درخواست آپ کے دینی اور دنیاوی مقصد کے عین مطابق ہے، اور یہ کہ آپ براہ کرم میری بہن کو جو آپ کے پاس اسیر ہے مجھے عطا فرما دیں۔ آپ کی اس معمولی سی توجہ سے میری حاجت رسائی ہو سکتی ہے۔ انند پال نے سلطان غازی محمود کے نام اپنا یہ خط 2 معزز پنڈتوں کے ہاتھ بھیجا، جو سلطان غازی محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ خط پیش کیا۔ سلطان غازی کو خط کا مضمون پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے بلا تاخیر انند پال کی بہن کو طلب کر لیا، اور جب وہ لڑکی حاضر کی گئی تو سلطان غازی کے حکم سے اسے لباس فاخرہ پہنانے کے بعد قیمتی زیوروں سے آراستہ و پیراستہ کر کے کنیزوں نے قصر شاہی کے ایک سجے ہوئے کمرے میں لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ پھر سلطان غازی نے انند پال کے قاصدوں کو طلب کر کے لڑکی ان کے حوالے کر دی، اور اس کمرے کا جس میں اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا تمام بیش قیمت سامان آرائش بھی لڑکی کے ہمراہ قاصد کے سپرد کر دیا گیا کہ اسے بھی لڑکی کے ساتھ انند پال کے پاس لے جائیں۔ غرض یہ کہ مسلمان متعدد بار اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کر چکے ہیں، اس لیے اگر اب بھی ان سے اس قسم کی امید وابستہ کر لی جائے تو یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہ ہوگا۔ میں اس صورتحال میں بھی یہ ذلت گوارا نہیں کر سکتا۔ ہرچند رائے نے کہا کہ ملک قطب الدین ایبک سے کوئی عاجزانہ درخواست کر کے اپنے اس دشمن کا احسان لوں۔ مہاراج، یہ وقت کی بات ہے۔ مکند لال نے کہا، یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی ہم کو بھی مسلمانوں کے اس احسان کے بدلے میں ان پر احسان دھرنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہرچند رائے نے کہا کہ اس صورتحال میں جب کہ میں سرکشی کر کے ان سے جنگ کر چکا ہوں، اب میں کوئی درخواست کر کے ان کے سامنے سر جھکا لوں، یقیناً راجکماری کی جدائی میری زندگی میں زہر گھول دے گی، لیکن میں مسلمانوں کی منت و سماجت کے آر کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ مہاراج جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں، میں مہاراج کی رائے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مکند لال نے کہا، مجھے تو سرے دست صرف یہ فکر ہے کہ کسی طرح راجکماری صاحبہ کا سراغ مل جائے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اور وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ بلکہ میری رائے میں تو مناسب یہی ہے کہ آپ والی قنوج مہاراجہ جے چند سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لیں، شاید مہاراجہ جی کوئی عمدہ تدبیر بتا سکیں اور اپنے ذرائع سے بھی راجکماری صاحبہ کی تلاش کے کام میں ہماری مدد کر سکیں۔ ہاں، میں تمہاری اس رائے سے متفق ہوں۔ ہرچند رائے نے کہا، مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر راجکماری کا کھوج لگانے کا کام شروع کرنے سے پہلے مہاراجہ جے چند سے مشورہ کر لیں۔ چلو ہم دونوں مہاراجہ کے پاس چلتے ہیں اور اس بارے میں ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر فوراً ہی ہرچند رائے اور مکند لال گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جے چند والی قنوج سپہ سالار اعظم افواج ہندوستان کے شاہی خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہرچند رائے کو مہاراجہ سے ملاقات کی ہر وقت اجازت تھی، اسے ملاقات کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ یہ خصوصی اختیار حاصل تھا کہ جب چاہے خیمہ شاہی میں بلا ہچکچاہٹ آ سکتا ہے۔ چنانچہ ہرچند رائے جوں ہی خیمہ شاہی پر پہنچا، متعدد پہرے داروں اور ملازموں نے آگے بڑھ کر پردہ اٹھا دیا۔ ہرچند رائے کے اپنے رفیق مکند لال کے ہمراہ جے چند کے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جے چند اپنے چند ارکان سلطنت کے ساتھ گفتگو میں محو ہے۔ ہرچند رائے نے آگے بڑھ کر بڑے ادب و احترام سے ہاتھ جوڑتے ہوئے نمستے کہا۔ جے چند رائے نے بڑی خوش دلی سے ہاتھ جوڑ کر نمستے کے جواب میں نمستے کہا اور اپنے قریب بٹھا کر اس کی مزاج پرسی کرنے لگا۔ ہرچند رائے نے اس کے جواب میں ایک سرد آہ بھری اور بولا، میرٹھ میں ہماری شکست کے بعد قتل و غارت گری کا جو ہنگامہ برپا ہوا تھا، اس میں میری بیٹی راجکماری رتن بائی پتہ نہیں کس طرح اور کہاں گم ہو گئی ہے۔ شاید قتل ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئی ہو۔ اس بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے، جے چند والی قلوج نے کہا۔ میں اس غم میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے رتن کی دستیابی کے لیے جو کچھ ہو سکا میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس وقت ہرچند رائے کے ہوش و حواس گم تھے، اس لیے وہ یہ سننے سے قاصر رہا کہ جے چند نے اس کی بات سن کر کیا کہا ہے، مگر مکند لال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پورے ادب و احترام سے یہ عرض کیا، مہاراج، میرٹھ سے فرار ہونے کے بعد جب سے ہم قنوج پہنچے ہیں، ہم مسلسل راجکماری کی تلاش میں محو ہیں، لیکن اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور ہم مختلف اندیشوں میں گرفتار مہاراجہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس واقعے کو بیان کریں۔ جے چند کو یہ واقعہ سن کر سخت افسوس بھی ہوا اور وہ آزردہ بھی ہو گیا، لیکن اس نے ہرچند رائے کی زبوں حالت کے پیش نظر اپنی حالت کو ظاہر نہ کیا اور ہرچند رائے سے مخاطب ہو کر اسے تسلی و تشفی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب ہرچند رائے کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جے چند سے کہا،
مہاراج اب آپ مشورہ دیں کہ مجھے راجکماری کی بازیابی کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں راجکماری کی تلاش میں ہوشیار، بہادر اور دانا افسروں کو روانہ کیا جائے۔